سورہ سبا کی آیات تھیں، یہ آیت نمبر 15 تا 21 پڑھی گئی ہیں۔ سورہ سبا سے متعلق کچھ تفصیلات آپ کے سامنے شروع صورت میں بیان کی گئی تھیں کہ اس صورت پاک میں سیدنا حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے قصے بھی بیان ہوں گے، اور خاص طور سے چونکہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کا بنیادی مضمون توحید، رسالت اور معاد ہے۔ چونکہ قوم سبا کا بھی ذکر اس سورہ پاک میں آیا ہے، اس لیے اس سورت پاک کو سورہ سبا کہتے ہیں۔ حسن اتفاق آج سورہ سبا میں سبا سے متعلق ہی یہ آیات پڑھی گئی ہیں۔ قوم سبا یمن میں آباد تھی، اور کسی زمانے میں ان کی تہذیب، تمدن میں ان کا مقام ایک ممتاز حیثیت کا حامل تھا۔ قرآن کریم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان کی زمینیں بڑی زرخیز تھیں، اور بہت کہنا چاہیے کہ ڈسپلن والی امت تھی یہ، کہ انہوں نے جو سڑکیں بنائی تھیں، سڑکوں کے دونوں طرف درخت لگائے تھے۔ خود قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ خوشحال امت تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی سے بھی خوب نوازا تھا، اور زمین سے خوب غلہ جات، پھل فروٹ یہ حاصل کرتے تھے۔ یہ بات بالکل منطقی ہے کہ جو علاقہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، جہاں اناج اور پھل فروٹ ہوتے ہیں، اس علاقے کے لوگ خوشحال بھی خوب ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ زمین اپنی بھرپور پیداوار دیتی ہے، اس لیے خوشحالی بھی ہوتی ہے۔ ایسا ہی کچھ قوم سبا کے ساتھ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن وہی بات جو آپ گزشتہ صورتوں میں سنتے آئے ہیں کہ قوم سبا پر خدا کی ایک طرف یہ نعمتیں تھیں، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ قرآن مجید کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یمن میں تھے اور انہیں شام جانا رہتا تھا، تو یمن اور شام کے جو راستے تھے، ایک طرف تو دونوں طرف ان کے باغات تھے، اور ان میں سینچائی کا ایک شاندار نظام تھا، جس میں انہیں کوئی بہت بڑی محنت اور مشقت کے بجائے ان کے سینچائی کا بھی نظام وہ قائم کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آبادیاں اللہ نے آباد کر دی تھی، تو انہیں یمن سے شام جانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک علاقے سے نکلے دوسرے علاقے میں داخل ہوئے، دوسرے علاقے سے نکلے تیسرے علاقے میں داخل ہوئے، اس طرح وہ شام تک کا سفر کرتے تھے۔ یعنی انہیں اجنبیت اور سفر کی تو غربت ہوتی ہے، اجنبیت اس سے انہیں سابقہ نہیں پڑتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں بطور نعمت کے دے رکھا تھا۔ آپ حیران رہ جائیں گے اس بات سے کہ انہیں یہ چیز بھاتی نہیں تھی۔ کہاں تو یہ نعمت کی چیز تھی کہ وہ قزاقوں سے، چوروں ڈکیتوں سے بچ جاتے تھے، اور ہر تھوڑے سے فاصلے پر انہیں انسانی آبادی ملتی تھی، اگر کوئی ضرورت ہوتی تو اس کی بھی تکمیل ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے اس کے خلاف چاہا، جیسے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تر و تازہ گوشت اور بہترین جو ہے حلوے کا ان کے لیے انتظام کیا تھا، تو اس کو کہنے لگے کہ نہیں ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو تو بھائی دال چاہیے، لہسن چاہیے، پیاز چاہیے۔ تو اسی طرح ان کا حال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں نعمت کی دی تھی، اب یہ آرزو کرنے لگے کہ نہیں ہمیں یہ نہیں، ہمیں تو یہ اس کا دل ہوتا ہے کہ ہم صحرا میں سفر کریں، بے یار و مددگار حالت میں سفر کریں، خوف و ہراس ہمارے گرد ہو، اور اسی حال میں ہم سفر کریں۔ ظاہر ہے خدا کی نعمتوں کی جب انہوں نے ناشکری کی، خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، کہ ہم بڑے بڑے ناشکروں کو پھر بخشتے نہیں ہیں۔ اللہ کی سنت بھائیو یہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم،
اگر تم خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ اپنی نعمت میں اضافہ کر دے گا، اور ناشکری کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ قوم تباہ و برباد ہوئی، اور ان کا جو ایک اپنا خصوصی تشخص تھا وہ ختم ہو گیا، پامال ہو گیا، اور دنیا کی قوموں میں وہ بالکل تتر بتر ہو گئی۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، کہ اللہ نے ان کی پوری قوم کو تتر بتر کر دیا، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے، اور ان کا جو ایک روب داب تھا، ان کی جو حیثیت تھی وہ جاتی رہی۔ اب آپ قرآن مجید کی آیات میں سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم سبا کے لیے خود اس جگہ ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہا کرتے تھے، اور یہ علاقہ یمن کا علاقہ تھا۔ آپ کے سامنے تفصیلات آئی ہیں، دائیں اور بائیں دونوں طرف باغوں کے دو سلسلے تھے، یعنی انہوں نے کچھ ایسا انتظام کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد کی تھی کہ جس طرح انہوں نے چاہا اس طرح سے کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے گویا کہ زمین ان کے لیے مسخر کر دی۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنتان عن یمین وعن شمال، کہ دائیں اور بائیں دونوں طرف باغوں کے دو سلسلے تھے، اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کیا، اور ان سے کہا گیا کہ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ ایک تو شہر بہترین اور دوسرے پروردگار بخشنے والا، یعنی بلدۃ طیبہ، بہترین سرزمین۔ دیکھیے آج ہمارے کسان بیچارے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس ٹھنڈ رات میں وہ احتجاج کر رہے ہیں، یعنی ان پر طرح طرح کے قدغن اور پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ بہرحال جو بھی اس کی سیاسی وجہ ہو، میں اس میں نہیں جاتا، لیکن آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی اصل معیشت جو ہے کھیتی گرہستی سے منحصر ہوتی ہے۔ وہ علاقہ اتنا ہی خوشحال ہوتا ہے جہاں کی زمینیں اور جہاں کی کاشت بہتر ہوتی ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلدۃ طیبہ، یعنی بہترین سرسبز و شاداب اگنے والی اور زمین صلاحیت والی تھی ان کی۔ جی، اور رب غفور، اور رب بھی مغفرت کرنے والا ہے کہ بندہ اگر توبہ کر لے، گناہ ہو جائیں، اس سے معافی مانگ لے، اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ خدا کی صفت تو ہر زمانے میں ہر جگہ برابر موجود ہے۔ تو یہ دونوں نعمتیں ان کو مل گئی۔ یعنی یہاں پر یہ بات خاص طور سے ہمارے اور آپ کے لیے نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر آدمی کو اپنی زمین پر، اپنی سرزمین پر، اپنے علاقے میں اس کو اچھی روزی مل جائے، اسے روزی روزگار کے مواقع فراہم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کی جو دنیاوی حاجات ہیں اس کی تکمیل کر دے، اور پھر ماشاءاللہ وہ اپنے آپ کو عبادت سے، ریاضت سے، خوف خدا سے وابستہ کر لے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے اندر کوئی نافرمانی نہ پیدا ہونے دے، تو پھر اس کے لیے کیا کہنا ہے؟ اسے رزق بھی اچھا سے اچھا مل رہا ہے ماشاءاللہ، اور رب کو بھی راضی کر رکھا ہے اس نے۔ اس لیے حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بہت سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی عموماً لوگ ناقدری کرتے ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت۔ فارغ البال ہیں آپ، ماشاءاللہ آپ کے بچے کاروبار میں ہیں، ماشاءاللہ آپ خود جو ہے برسر روزگار رہ کر آپ نے اپنی حالت مضبوط مستحکم کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے رہا ہے، آپ کو الحمدللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں ہے، آپ کو کچھ بہت زیادہ اس کے لیے جفا کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے سم و طاعت کی توفیق بخشی ہے، عبادت کی توفیق بخشی ہے، آپ کو توحید کا عقیدہ ماشاءاللہ آپ کا پختہ ہے، آپ رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ صوم و صلات کے پابند ہیں، آپ نے اپنے آپ کو سم و طاعت کا پابند کیا ہوا ہے، اللہ کی رضا خوشنودی میں آپ کوشش کر رہے ہیں، تو آپ سے بڑھ کر اور کون ہوگا خوش قسمت، کون ہوگا خوش نصیب؟ تو بھائیو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، دو نعمتیں ہیں لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، عموماً لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہو گیا، ارے صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد بس کیا کریں گے، بچے کھلا رہے ہیں۔ اچھا، اللہ نے آپ کو فارغ کیا ہوا ہے، ایک اچھی خاصی تنخواہ آپ کو ملتی ہے، آپ نے ایک پونجی بنا کے رکھا ہوا ہے، گھر آپ کا اپنا ہے، کسی کو کرایہ نہیں دینا ہے، اور بچے آپ کے برسر روزگار ہیں، لیکن آپ ہیں کہ صاحب زبان پر شکر نہیں ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی خدا کی نعمتوں میں یہ دو نعمتوں کی خاص طور سے ناقدری کرتا ہے، ایک صحت کی اور ایک فارغ البالی کی۔
اس لیے صحت مل جائے ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ دو خاص باتیں جو یہاں پر کہی گئی تھیں، ایک بلدۃ طیبۃ و رب غفور، کہ ایک تو شہر بہترین اور دوسرے پروردگار بخشنے والا۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوا، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسْلٍ، پھر انہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا۔ کہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ نعمتیں دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے 13 نبی بھیجے ان کے پاس، اور 13 نبی آ کر انہوں نے مسلسل اس سرسبز و شاداب علاقے کو میں بسنے والے لوگوں کو جو صحت اور کیا کہتے ہیں نعمت دولت دونوں سے مالا مال تھے، جو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے نعمت میں گویا کہ غوطہ زن تھے، انہیں ایک نہیں 13 نبی آئے، انہوں نے سمجھایا، انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، اس نعمت پر شکر ادا کرو، اور اس کا سب سے بڑا اس نعمت پر شکر یہ ہے کہ اس کو پہچانو، اس کے حکموں کو مانو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے وقت کے نبی کی اطاعت کرو، اس نے جن باتوں کو تمہارے لیے منع کیا ان سے رک جاؤ، جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کھاؤ وہ کرو، لیکن انہوں نے اس سے اعراض کیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، جی پھر انہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا، روگردانی انہوں نے شروع کری۔ بس یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یہ تو قرآن مجید ہے جس نے سمجھیے کہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا ہے، عرصہ دراز تک ایک نبی آئے، دوسرے نبی آئے، تیسرے نبی آئے، چوتھے نبی آئے، مسلسل انبیاء کی آمد ہوتی رہی، انہیں سمجھایا جاتا رہا، لیکن انہوں نے نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہم کو اور آپ کو۔ جب انسان کو دولت کا نشہ چڑھتا ہے، جب انسان کو عہدے کا نشہ چڑھتا ہے، جب انسان کو کیا کہتے ہیں اس کو کہ بڑھاپے کا نشہ چڑھتا ہے، تو یہ اترتا نہیں ہے۔ میں آج بھی حیران ہوں خود اپنے گرد و پیش کے حالات کو دیکھ کر کہ اتنے اس ملک میں، خاص طور سے ہم اپنے ملک کی بات اگر کریں تو صوفی سنتوں کی کمی ہے، علماء مولانا لوگوں کی کمی ہے، دیگر مذاہب کے ماننے والے مذہبی گرو گھنٹالوں کی کمی ہے، مگر دیکھیے کہ لوگ سمجھ کے نہیں دے رہے ہیں۔ مذہب کے نام پر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کہ رب کو ناراض کر رہے ہیں، مذہب کے نام پر۔ ارے بھائی مذہب کس لیے ہے؟ مذہب اس لیے ہے کہ تمہارے اندر ایک ڈسپلن پیدا ہو۔ مذہب کا کیا مقصد ہے؟ جیسے ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، کیا ہم اس کی اجازت دے سکتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کرے؟ اس کی اجازت ہم دے سکتے ہیں؟ صرف اپنا حلیہ حبہ جبہ بنا لے اور رب کی نافرمانی کرے، کسی کی جیب کترے، کسی کا قتل کرے، کسی کا ناحق مال کھائے؟ کبھی کوئی مذہب کا ذمہ دار اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ لیکن دیکھیے اب کیا نہیں ہو رہا ہے، یعنی سچ بولنا، حق بولنا، سچ کا ساتھ دینا، حق کا ساتھ دینا مشکل ہو گیا ہے، انصاف مشکل ہو گیا ہے، بے قصوں بے بسوں کی باتیں نہیں سنی جا رہی ہیں۔ کیا لوگوں کے دل سے خوف خدا ختم ہو گیا؟ اسی کا نام اعراض ہے، اسی کا نام اعراض ہے۔ ہونے کو تو تم بڑے سمجھدار لگ رہے ہو، بڑی سمجھ کی بات کرتے ہو، لیکن قرآن مجید نے جو بات کہی وہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا، قوم سبا کے لوگ۔ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ڈیم بنائے تھے۔ یہ جو پانی کا نظام ابھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ وہ ہر زمانے میں ان کے کھیت سرسبز و شاداب رہتے تھے، ان کے باغات ہرے بھرے رہتے تھے، ہر پھل جی نہایت بہتر شکل میں ان کو حاصل تھا، جس سے ان کی جسمانی صحت بھی اچھی تھی، تو وہ سب پانی کی کرسمہ سازی تھی۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے بھی یہ بات کہی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہے۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے زمین پر، چنانچہ جو ان کے پاس بڑے بڑے ڈیم تھے جس میں انہوں نے پانی بند کر کے رکھے ہوئے تھے، اور جو پانی کا وہ استعمال کرتے تھے۔ میں کہیں تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ پانی بھی جب وہ چھوڑتے تھے تو پانی کے بھی اتنے بڑے بڑے ڈیم تھے کہ اس میں کئی جو ہے وہ درجے تھے۔ سب سے پہلے وہ اوپر کا کھولتے تھے، پھر اس سے سیراب ہوتا تھا، پھر نیچے کا کھولتے تھے، پھر اس کے نیچے کا کھولتے تھے۔ صاحب جیسی زمین ویسا پانی، اور جتنا چاہا اپنے کھیتوں کو سیراب کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت انہیں حاصل تھی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو جو چیز ان کے لیے کل تک نعمت تھی وہی ان کے لیے وبال بن گئی۔ میں ایک بات یہاں پر آپ سے بتا دوں کہ دنیا یہی سمجھتی ہے کہ میں دولت جمع کر لوں، میں عزت بنا لوں، میں شہرت بنا لوں، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ جب جس چیز کو آدمی نے اپنے لیے عزت سمجھا ہے، اللہ اس کو اسی چیز سے ذلیل کر دیتا ہے۔
اسی میں پھنسا دیتا. آپ نے نہیں سنا کہ مرسیڈیز میں سفر کر رہے تھے صاحب جی، دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی میں سفر کر رہے تھے، اس کا آٹومیٹک لاک خراب ہو گیا اور گاڑی میں آگ لگ گئی. یہ لیجیے جس کو بڑے ارمانوں سے خریدا تھا اسی گاڑی میں جل کر خاک ہو گئے. آپ نے نہیں سنا ایروپلین میں سفر کر رہے ہیں جہاز کریش ہو گیا. آپ نے نہیں سنا سمندر میں سفر کر رہے ہیں جی شپ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. یہ سنت اللہ ہے، یہ عادت اللہ ہے. یہ سمجھنے کی چیز رہتی ہے کہ بھائی ہم اس کو ناراض کر کے کوئی کمال نہیں کر سکتے، اور اپنے جتھے پر ہم کو فخر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. جی پتہ نہیں یہ جتھا کس دن ناراض ہو جائے. آپ نے نہیں سنا کمانڈر ان چیفوں کو ان کے لوگوں نے گولیاں مار دی. آپ نے نہیں سنا ملک کے بڑے بڑے اقتدار پر لوگ فائز ہیں اور ان کو معمولی آدمی نے گولی مار دی. ہمارے ہی ملک میں دیکھیے بابا قوم گاندھی کو کس نے گولی ماری؟ کوئی پاکستان سے آیا تھا، کوئی جرمنی سے آیا تھا، کوئی جاپان سے آیا تھا؟ عجیب خدا کا نظام ہے. بہرحال فارسلنا علیہم، اب اللہ نے یہ کیا کہ سیل العرم، کہ اس لیے ہم نے ان پر بند والا سیلاب چھوڑ دیا. جو بند تھا چاروں طرف سے ان کے علاقوں کو جن ڈیموں نے گھیرا ہوا تھا اور جو ان کے لیے ایئر کنڈیشن کا موسم فراہم کرتا تھا، جو ان کے کھیتوں کو سرسبز و شاداب رکھتا تھا، وہی سارے بند ٹوٹ پڑے. وہی سارے بند ٹوٹ پڑے. اسرائیلی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سب میں چوہے لگ گئے، اور پتہ نہیں وہ چوہے کہاں سے آئے، کیسے چوہے تھے، بس وہ خدا کا عذاب تھا. چوہا بہانہ تھا، ہیلے روٹی بہانے موت، کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ. بہرحال وہ سارے ڈیم جو ہیں وہ پھٹ گئے. اور یہ تو بیچ میں رہتے تھے، چاروں طرف پہاڑوں پہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر ڈیم بنائے تھے. وہ سارے ڈیم پھٹ گئے، پھوٹ گئے، اور سارا کا سارا پانی اندر آ گیا، بس اس میں ڈوب گئے، نام و نشان ختم ہو گیا. سنیے وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور ان کے دونوں طرف کے باغوں کو ایسے دو باغوں میں تبدیل کر دیا جو بد مزہ پھلوں اور جھاؤں اور درختوں اور تھوڑی سی بیریوں پر مشتمل تھا. یعنی وہی باغات جو نہایت بہترین پھل دیتے تھے، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنے گھنے اور شاندار باغ ہوا کرتے تھے کہ اگر ایک مزدور سر پہ صرف ٹوکرا اٹھا کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلا جائے تو پرندے جو پھلوں کو کھاتے ہیں یا ہوا جو چلتی ہے اس سے جو گد پکو درخت پہ پکے ہوئے پھل گرتے ہیں اس سے ان کی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی. ایسے اللہ نے انہیں باغات دیے تھے، وہ سب تباہ ہو گئے. اب ظاہر ہے بے موقع برسات ہو گئی، سیلاب آ گیا، اس سیلاب سے سارے درخت خراب ہو گئے. اب جو ان میں پھل آئے وہ نہایت بدمزہ، نہایت کھٹے، نہایت برے، درخت بھی سکڑ سے گئے اور عجیب عجیب ان کی حیت بن گئی. اسی طرف اشارہ ہے وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، کہ وہ باغوں کو تبدیل کر دیے جو بدمزہ پھلوں اور چھاؤں کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں پر مشتمل. بیری جانتے نا، یعنی جب جنگل بے آب و گیا ہو جاتا ہے، جب جنگل اور باغات کے علاقے آوارہ ہو جاتے ہیں، جی خراب ہو جاتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ نہیں کی جاتی تو وہاں بیریوں کے پیڑ نکل آتے ہیں، بس وہ رہ گئے ان کے پاس. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. اللہ آگے کہتے ہیں یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی کہ انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی تھی. وہ ایسے سزا اور ایسی سزا ہم ہر کسی کو نہیں بلکہ بڑے بڑے ناشکروں کو دیا کرتے ہیں. دیکھیے یہ بات خاص طور سے قرآن کی نوٹ کرنے کی ہے. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، یعنی معمولی درجے کے نافرمانوں کو معمولی سزائیں ہوتی ہیں اور بڑے درجے کے نافرمانوں کو بڑی سزائیں ہوتی ہیں. یہ بھی آپ سمجھ لیجیے، اللہ کے یہاں انصاف ہے، نا انصافی نہیں ہے. اس لیے ہم سب اس بات کے پابند ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں. خبردار جو ہماری وجود سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے، یہ نہ ہم سمجھیں کہ ہم مذہبی لوگ ہیں تو صاحب ہمارے بس میں ہے جو ہم چاہیں کر لیں. جی یہ بھی سنت اللہ ہے، یہ بھی عادت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا بڑا مجرم ویسی بڑی سزا. ابھی 4-5 دن پہلے میں وہ ویڈیو سن رہا تھا کہ یہ جو فرعون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والے فرعون کی، ابھی 98 میں غالباً جب اس کے جسم کی تحقیق کی گئی اور فرانس کے سائنسدانوں نے کی تو پتہ چلا کہ اس کے جسم میں آج بھی نمکیات موجود ہیں. یعنی اس کی لاش جو ہے سمندر سے دریافت ہوئی ہے. کیوں
کہ اسرائیلی روایتیں یہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی فطری موت مرا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ تیرے جسم کو ہم محفوظ کر دیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے تو نشانی بن۔ ابھی 98 میں فرانس کے جو سائنسدانوں نے اس کے جسم اور اس کی جو وہ ہے اس سے جو تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ بھائی یہ اس کے جسم میں آج بھی نمکینیت ہے، چونکہ سمندر میں نمکینیت ہوتی ہے، کھارا پانی ہوتا ہے سمندر۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے جی۔ تو اللہ نے اس کو کیسی سزا دی، حالانکہ اسی کی قوم کے لوگوں کا نام و نشان ختم ہو گیا، لیکن یہ چونکہ بڑا مجرم تھا، موسیٰ علیہ السلام کا علامتی اور بڑا دشمن تھا، اس نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ایک نئی بات چلا رکھی تھی، تو اللہ نے اس کو سزا ویسی دی۔ اب آپ کو زیادہ میں اسپلین کر کے نہیں بتا سکتا، ورنہ اگر آپ موجودہ دور میں دیکھیں تو بڑے بڑے مجرمین کی بڑی عبرتناک موتیں ہوئی ہیں، جو جتنا بڑا مجرم ہوگا اس کی اتنی عبرتناک موت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ، اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی تھیں، یعنی شام کے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے برکت سے نوازا ہے۔ شام وہی فلسطین کا جو علاقہ ہے، مسجد اقصیٰ کے جو علاقے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ کہتے ہیں کوئی بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں کسی نبی کی قبر نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بہت ہی نوازا ہے، اور وہاں کی کاشت آج بھی دنیا میں ایک مثالی کاشت ہوتی ہے۔ وہاں کے پھل، ڈرائی فروٹ دیگر بہت زبردست نظام آج بھی ہے، تو اللہ نے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، ایسی بستیاں بسا رکھی تھیں جو دور سے نظر آتی تھیں۔ جیسا میں نے ابھی ذکر کیا نا، ایک علاقے سے نکلے گاڑی سے، اونٹ سے، سواری سے، دوسرے علاقے کے نظر آ رہے ہیں، اس علاقے سے نکلے تیسرے علاقے نظر آ رہے ہیں، اور ان میں سفر کو نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا۔ اچھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام تھا کہ یہ نہیں کہ ایک بستی یا دو بستی میں جو فاصلے ہیں وہ کچھ بھی ہوں گے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک منظم ڈسپلن کے ساتھ انہیں آباد کرنے کی توفیق بخشی تھی، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے تھے جی۔ اور کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن ہوں، امن و امان کے ساتھ سفر کرو، ہے نا۔ قدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین، یعنی اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر تھوڑے سے علاقے پر آبادیاں ہیں، ہر تھوڑے سے علاقے پر لوگ بسے ہوئے ہیں، رات ہو یا دن ہو، بالکل معمول کے مطابق سفر کرتے چلے آؤ، کوئی ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سنیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یمن سے شام تک کا انتظام تھا قوم سبا کے لیے، لیکن اب ان کی کیا آرزویں تھیں؟ کہتے ہیں نا کہ خدا اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے ساتھ ہر وقت بندے پر متوجہ ہے، بندے ہی اگر خدا کی رحمت و نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو اس میں رب کیا کرے گا؟ اب دیکھیے، فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا أَحْفُوهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمارے سفر کی منزلوں کے درمیان دور دور کے فاصلے پیدا کر دے۔ آدمی کس چیز کی آرزو کرتا ہے؟ سہولت کی، آسانی کی، رحمتوں کی۔ میں ایک میگزین پڑھ رہا تھا تو میں نے اس میں پڑھا کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ کیا کہتے ہیں فیملی ہے، اس میں 40% نوجوان خودکشی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اتنے ان کے تام جھام کا خیال رکھا گیا ہے کہ ان کو کبھی دقت و پریشانی ہوئی نہیں۔ دنیا کے جس ملک میں چلے گئے ان کا اپنا کالج، اپنا اسکول، اپنی گاڑیاں، اپنا کھانا، اپنا پینا، اب ان کے سامنے کوئی تکلیف رہی نہیں۔ تب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جھولوں پر سے ندیوں میں، نالوں میں اور ایسی جگہوں پر جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کو جمپ لگاتے ہیں۔ 5 7 10 سال پہلے کی بات ہے کہ میں دبئی میں تھا، تو پتہ چلا کہ بھائی ان دنوں جو ہے شاہ گھرانے کے بچے سمندر کے کنارے جو ہے وہ جمپ لگا رہے ہیں۔ تو ایک فاصلے کے ایک حد تک جانے کے بعد دیکھنے کی اجازت ہوتی تھی، تو میں چلا گیا دیکھنے۔ تو میں جب گیا دیکھنے تو میں نے یہ دیکھا کہ ان بچوں بڑے بڑے کرین ہوتے ہیں، کرین ہوتے ہیں، اور ان بچوں کے اس پر سے ان کو اوپر چڑھاتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ ان کے پیروں میں پلاسٹک کی رسیاں باندھی جاتی ہیں اور پھر وہ اوپر سے جمپ لگاتے ہیں۔
اور اس میں اگر کسی نے جمپ لگا، فاصلہ رکھا جاتا ہے، اگر پانی کو چھو دیا اس نے تو وہ بھائی 1 نمبر پر آئے گا۔ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کیا عیاشیاں، یعنی ایک آدمی کو دیکھ کر اگر کمزور دل کا آدمی ہو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، لیکن رائل فیملی کے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے، تو دنیا میں اس کی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ قرآن جو ہے وہ کتاب ناطق ہے، یہ بولنے والی کتاب ہے۔ یہ واقعہ سنا کر یہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو عیاش لوگ ہیں، یہ جو پیسے والے لوگ ہیں، دولت والے لوگ ہیں، یہ کچھ بھی کرتے ہیں، یہ مصیبت کو جان بوجھ کر مول لیتے ہیں۔ اچھا زہر چکھ کے دیکھے کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوگا دیکھتے ہیں، اچھا معمول سے زیادہ شرابیں پی لی، معمول سے زیادہ شرابیں پی لی، کیا ہوگا دیکھیں گے۔ اور کیا کیا نہ کرتب دنیا میں دکھلا رہے ہیں، اور کیسے کیسے واقعات آپ آئے دن پڑھتے ہیں۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم، اس پر وہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمارے سفر کی منزلوں کے درمیان دور دور کے فاصلے پیدا کر دے، اور یوں انہوں نے اپنے جانوروں پر، اپنے جانوں پر ستم ڈھایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم، اور انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب آپ کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے، اوپر سے نیچے تم جمپ لگا رہے ہو، جمپ لگا رہے ہو، یہ اچھی بات ہے، اور اسی میں کچھ ہو گیا تو چنانچہ آپ خبریں بھی پڑھتے ہیں آئے دن، رائل فیملی میں فلاں بچہ جو ہے 21 سال کی عمر میں مر گیا۔ بھائی کچھ نہیں ہو رہا تھا، کیسے مر گیا ہو؟ یہ خبریں باہر تھوڑی آتی ہیں کہ یہ کوئی جمپ لگاتے ہوئے مرا یا کس حال میں مرا۔ تو قرآن کہتا ہے ظلموا انفسهم، اپنے اوپر ظلم کیا۔ خدا کی قسم رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، ظلم تو لوگ خود اپنے اوپر کرتے ہیں۔ فجعلناہم احادیث، سنیے آگے کی بات، جب انہوں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا اور خود انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی رحمت سے دور کر لیا، خدا کی نافرمانی کر کے خدا کو ناراض کر دیا، تو رب نے کیا کیا؟ جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا، کہانیاں بنا دی، قصے بنا دیے۔ قصہ ہے یہ ایک صاحب، کوئی ایسے بھی لوگ تھے جو صاحب اوپر سے نیچے جمپ مارا کرتے تھے، کچھ ایسے بھی لوگ تھے صاحب ایسا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں فجعلناہم احادیث، تو جس کے نتیجے ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا، اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کر بالکل تتر بتر کر دیا۔ ومزقناہم کل ممزق، اور انہیں تتر بتر کر کے انہیں جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تتر بتر کر دیا، یعنی پھر ان کی آبادی پھیل گئی، کیونکہ اب ان کی اصل طاقت نکل گئی، ان کی جو اصل خوبیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ کوئی یہاں آباد ہو گیا، کوئی وہاں آباد ہو گیا، کوئی وہاں آباد ہو گیا، وہ جو ان کی ایک شان تھی، شوکت تھی، سب ختم ہو گئی۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اللہ نے آگے جو بات کہی ہے وہ ہمارے آپ کے لیے کہ یقیناً اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر اور شکر کا خوگر ہو۔ اس لیے بھائیو، اگر پریشانی آ جائے صبر سے کام لینا، اور خدا کی نعمتیں بہت مل گئیں تو شکر سے کام لینا۔ ایسا نہ ہو کہ بہت نعمتیں مل گئی تو ناشکری کرنے لگو، اور مصیبت آ گئی تو خدا کو فراموش کر دو۔ اس لیے ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی وہ حالات میں ہو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور صبر سے کام لے، اور جب اس کے احوال اچھے ہوں تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا، بڑی اہم حدیث یاد آ گئی، عجبا للمؤمن ان اصابہ خیر حمد اللہ وشکر وان اصابتہ مصیبت حمد اللہ وصبر فالمؤمن یوجر فی کل امرہ حتی فی اللقمۃ یرفعها الی فی امرأتہ، کہ مومن کی عجب شان ہے، مومن کی عجب شان ہے کہ جب اس کو مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، دھیرج رکھتا ہے، جی آستین چاک نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا، بلکہ دھیرج رکھتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے۔ اور اللہ نے اس کے احوال اچھے کر دیے، پیسے مل گئے، دولت مل گئی، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، تب بھی وہ شکر سے کام لیتا ہے کہ اللہ یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، کل ہی تو تھا وہ دن کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ آج تو نے مجھے اتنا سارا نواز دیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو گویا کہ جب تھا اس کے پاس تب بھی وہ مومن تھا صبر کے ذریعے، آج اس کے پاس سب کچھ ہے تب بھی یہ مومن ہے شکر کے ساتھ،
پھر سرکار فرماتے ہیں کہ مومن تو اتنا بلند مقام ہے کہ وہ اپنی بیوی کے منہ میں محبت کا ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ فالمومن یوجر فی کل امری حتی فی اللقمۃ یرفعها الی فی امراتی، یہ مومن کی شان ہے۔ تو مومن تو بھائی ہر حال میں کہا کرتا ہوں کہ مومن کے تو ہر حال میں لڈو ہے۔ یہ جو آج کل کرونا وائرس کا زمانہ آیا تو جس کو دیکھو رو رہا ہے، جس کو دیکھو ناشکری کر رہا ہے، پریشان حال ہے، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی مدد کرنے، ارے اللہ کے بندے بھول گیا وہ دن جب تیرے دن بڑے اچھے تھے۔ چلیے ٹھیک ہے، ایک عالمی مصیبت ہے، اس سے ہم دو چار ہو رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو ناشکری کا مظاہرہ کرے، تو مایوس ہو کر گھر کے کوٹھری میں بیٹھ جائے، تو کسی کی مدد نہ کرے۔ یہ کوئی انسان کا کام ہے؟ انسان کا کام تو یہ ہے کہ جس طرح کے بھی حالات آئیں صبر و شکر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہے۔ تو بہرحال اللہ نے یہ بات کہی یہاں آگے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس واقعے میں یعنی قوم سبا کے قصے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر اور شکر کا خوگر ہو۔ گویا مومن کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت کو پڑھنے کا موقع دیا، اور اس صورت میں ہم نے ماشاءاللہ یہ سارے واقعات سنے۔ اور قوم سبا کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں، یہ درس کا موقع ہے، وقت مختصر محدود وقت ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یقین کیجئے کہ یہ پورا قوم سبا کا واقعہ ہمارے ہندوستان پر چسپا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارا محبوب ترین ملک ہے اس پر چسپا ہوتا ہے۔ جی کیا مواقع نہیں ہے اس ملک میں، کتنا بہترین ملک ہے یہ، کتنا عظیم ملک ہے یہ، لیکن دیکھیے آپ چول ہلی ہوئی ہے ہمارے ملک کی۔ بیچارے کسان جو ہمارے ملک کی بہت بڑی سرمایہ ہیں، پریشان حال ہیں۔ ہم لوگ تو سیاست والے لوگ نہیں ہیں، لیکن مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اچھا نہیں ہوا۔ استاد محترم مولانا سجاد نعمانی نے آج ہی نریندر مودی جی کی خدمت میں خط بھیجا ہے، اور خط سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے۔ یہی کہا ہے انہوں نے، یہ بہت خوبصورت ملک ہے، اس ملک کو سنوارنا بنانا ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ کہاں ہم لے کے جا رہے ہیں، کس نشے میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، کون سے لوگوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ ملک کے جو حکمراں ہیں ہمیشہ غریبوں کا پکش لیں، غریبوں کے لیے کوشش کریں، تو ملک کا نظام صحیح چلتا ہے۔